بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: مثل المسلمین والیہود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهما فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما أكملا بقية عملكما فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثله ومثل ما قبلوا من هذا النور۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلمان، یہود اور نصارہ ان کی مثال جیسے کسی آدمی نے ایک قوم کو اجرت پہ لیا، مزدوری پہ لیا، مزدوری طے ہو گئی، میرا یہ کام کر دو میں تمہیں اتنی مزدوری دوں گا۔ اب یہود نے کام شروع کیا، آدھے دن تک، نصف نہار تک۔ جب وہ نصف نہار آدھا دن آیا تو وہ کہنے لگے اس مالک کو، ہمیں تیرے اس اجر کی، اجرت کی کوئی ضرورت نہیں جو تو نے ہم سے طے کی، ہم نے جو عمل کیا یہ یوں ہی چلا گیا۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا ایسے نہ کرو، آدھا دن گزار چکے ہو، آدھا باقی رہ گیا ہے، کام مکمل کر لو اور اپنا اجر بھی مکمل لے لو۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کام کو درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس آدمی نے، اس مالک نے 2 آدمیوں کو اجرت پر لیا اور انہیں کہا کہ باقی جتنا دن رہ گیا ہے اس میں تم کام مکمل کرو، تمہیں وہی اجر ملے گا جو میں نے پہلوں سے طے کیا ہے، پورے دن کا اجر تمہیں ملے گا، لے لو۔ کام تو تم نے آدھا کرنا ہے، آدھا تو ہو گیا، اب تم نے آدھا کام کرنا ہے تو اس لیے شرط وہی ہے، پیسے وہی دوں گا، کام مکمل کر دو۔ جب عصر کا وقت آیا وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا۔
جو ہم نے مزدوری کی وہ ختم، تیرا ہمارا معاہدہ ختم۔ اس نے کہا ایسے نہ کرو، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے مغرب تک، کام مکمل کر لو، جب کام مکمل کرو گے تو میں پورے دن کا اجر دوں گا، مزدوری دوں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں۔ جب اس نے بھی انکار کر کے چلے گئے تو اس مالک نے ایک اور قوم کو لیا، کچھ لوگوں کو لیا، عصر سے لے کے مغرب تک، بھائی یہ تھوڑا سا کام ہے کر لو، تمہیں وہی ملے گا جو میں نے پہلوں سے طے کیا تھا۔ انہوں نے باقی دن کام کیا، سورج کے غروب ہونے تک کام کیا، تھوڑا عصر سے مغرب تک تھوڑا سا وقت تھا، تو وہ دونوں فریقوں کا اجر وہ آدمی لے گئے۔ فرمایا یہی مثال یہود و نصارہ کی اور مسلمانوں کی۔ یہود سے کہا کام کرو، ظہر کو کہتے ہم نہیں کرتے، عیسائیوں سے کہا کام کرو، عصر کو کہتے ہم نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو اللہ نے تھوڑا وقت دیا ہے، کام تھوڑا کرتے ہیں، اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے، لطف و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ذکر فرمایا، اس کو بھی سنیے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری مثال اور تم سے پہلے جو یہود و نصارہ ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اجرت پر ایک آدمی کو لیا اور کہا کام کرو، دوپہر تک کام کرو، تمہیں ایک کی رات ملے گا، ایک سکہ ملے گا۔ انہوں نے دوپہر تک کام کیا، ایک سکہ لے کے چلے گئے۔ پھر اس نے ایک اور آدمی کو لیا، اسے کہا بھئی اب تم کام کرو عصر تک، تمہیں ایک سکہ ملے گا، کی رات ملے گا، سونے کا سکہ۔ اب انہیں عصر تک کام کیا، اس نے اس کو بھی سونے کا سکہ دیا، چلے گئے۔ اب عصر سے مغرب تک تھوڑا سا وقت رہ گیا، اور اس نے کہا اتنے میں، ایک اور آدمی کو لے، اتنے میں کام کرو، تم کام کرو گے تمہیں 2 سکے ملیں گے، سونے کے 2 سکے ملیں گے، کام کرو۔ اب وہ اس نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اس کو سونے کے 2 سکے دے دیے۔ جب سونے کے 2 سکے دیے، پچھلے دونوں جھگڑنے لگے، کہنے لگے یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں کہ ہم نے زیادہ کام کیا ہمیں 1 سکہ، اس نے تھوڑا کام کیا، اس سے ڈبل سکہ۔ تو مالک کہتا ہے کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جو میرا تمہارا معاہدہ تھا اس میں کوئی میں نے گڑبڑ تو نہیں کی؟ نہیں، جتنا معاہدہ تھا دیا تو ہمیں اتنا ہے۔ دوسرے فریق سے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، جتنا تھا اتنا ہی میں نے تمہیں دے دیا۔ تو آگے میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں جتنا چاہوں ادا کروں، تمہیں اس میں کیا اعتراض کی ضرورت ہے؟ تو یہ مسلمانوں کو اللہ اپنا فضل دیتا ہے، اپنا کرم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے ایمان والوں پر۔ یہ ایسے ہی نہیں، یہ اس نبی کے صدقے ہے جس نبی کے ہم امتی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہم سب پر مہربانی کرنے والا۔ یہود و نصارہ نے بڑی بڑی ریاستیں کی، بڑے بڑے مجاہدے کیے، انہیں وہ نہ مل سکا جو نبی کے غلاموں کو ایک نظر چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ اب یہ امت ہے بڑی شان والی۔ حضرت بحث بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد سے اور پھر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 70 امتوں کو مکمل کر رہی ہو۔ گویا مسلمانوں سے پہلے 69 امتیں اور ہیں۔ ہم نے تو 2-3 نام سنے، نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ تو 70 امتیں، 69 امتیں پہلے گزر چکی مسلمانوں کے آنے سے پہلے، اور یہ مسلمان
یہ 70ویں امت ہے، یہ مسلمان 70ویں امت ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجی۔ فرمایا انتم خیرھا، اے مسلمانوں تم ان سب 70 میں سب سے افضل ہو۔ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والی ہو، بڑے کرم والی ہو، احترام والی ہو۔ ایمان والے اپنی قسمت پہ ناز کر کہ تجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کے رب نے سب سے معزز و مکرم کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اتنا آتا ہے کہ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ کتنی تبلیغ؟ 950۔ اس وقت اتنی عمریں ہوتی ہوں گی، 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ بھی ایک امت، چند افراد ایمان لائے۔ بہرحال اس امت پر اللہ کا کتنی مہربانی، وہ تو 950 سال ہے، یہ تو پورا 100 سال بھی مشکل ہوتا ہے۔ 60 70 75 یہ بھی زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، عموماً 55 60 65 اس پر آ کے عموماً چراغ گل ہو جاتا ہے، کچھ خال بچتے ہیں۔ تو یہاں آ کے ہماری اتنی اوسطن عمر اتنی ہے، 65 لگا لیجئے، 60 لگا لیجئے، تو اس پر اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا انتم خیرھا، تم ان سب سے افضل ہو، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں بڑی معزز ہو۔ کوئی نوح علیہ السلام کی امت ہو، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، 1,24,000 نبی یا جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، جس کا بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا سب سے افضل و اعلیٰ بن گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اس امت کو اللہ نے کرم فرمایا۔ اب اس امت پر کیا کیا کرم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو، امت محمد مصطفیٰ کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ ساری امت جس کام کو کرنا شروع کر دے وہ گمراہی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جس کو سارے مل کے کام کریں گے، اللہ رب العزت اس کام کو ہدایت والا بنا دیتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی امت کو گمراہی پر اکٹھے ہونے ہی نہیں دینا، تو جہاں اکٹھے ہو گئے وہ گمراہی نہیں، وہ ہدایت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو شرف بخشا ہے، امت مصطفیٰ کو، کہ جس بھی کام پر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے، گمراہی وہاں ختم ہو جاتی ہے، وہی کام سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے اللہ کا ہاتھ اس پر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، رب کی مدد ان پر ہے، رب کا کرم ان پر ہے۔ ایمان والے اپنی قسمت پہ ناز کر، تو بڑی جماعت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے، رب کا ہاتھ، رب کا دست کرم تجھ پر ہے۔ تو جس پر اللہ کا ہاتھ ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ سہارا ہوتا ہے، ہاتھ رحمت ہوا کرتا ہے۔ جس پر اللہ کا لطف و کرم ہے، پریشان کیوں ہے؟ پریشان تو وہ ہو جو تعداد میں تھوڑا ہو، جسے اللہ رب العزت نے بنا ہی بڑا دیا ہے، اور فرمایا اللہ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا رب تعالیٰ کے ہاتھ کی رحمت کی چھاؤں میں جائے گا۔ من شذ شذ فی النار، جو اس بڑی جماعت سے ذرا ایک بالشت بھی ادھر ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ جنت والوں میں رکھے اور ان لوگوں میں کرے جو آنکھیں بند کر کے بھی چلیں تو صراط مستقیم پہ ہی چلا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک اور حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، لا یدرا اولہ خیر آخرہ خیر، یہ نہیں پتا اول خیر ہے آخر خیر ہے۔ بارش کا اول بھی خیر ہوتا ہے، بارش کا آخر بھی خیر ہوتا ہے۔ تو بارش تو خیر ہی خیر ہے، رحمت والی بارش، اس کا پہلا حصہ بھی خیر والا، آخر حصہ بھی خیر والا۔ میری امت سراپا خیر ہے، اس کا پہلا حصہ بھی خیر والا ہے، آخر حصہ بھی خیر والا ہے۔ یہ تو سراپا خیر و برکت ہے۔ صحابہ کرام کا دور خیر و برکت والا ہے، اور صحابہ کا فیض اتنا ہے کہ قیامت تک نبی کے صحابہ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ آخر امت تک جتنے بھی افراد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم فرمایا۔ اب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک حدیث پاک سنیے۔
آپ فرماتے ایک جنازہ گزرا، تو جب جنازہ گزرا صحابہ کرام جتنے لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں کا برا آدمی تھا، پھر فرمایا واجبت واجبت واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے لازم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ ایک جنازے کو گزارا گیا، لوگوں نے اس پر اچھی تعریف کی تو آپ نے کہا واجبت واجبت واجبت، لازم لازم لازم، واجب 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 ہو گئی۔ اور ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے برا تھا، آپ نے کہا واجبت واجبت واجبت، ان پر لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی، سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کی تم نے اچھے لفظوں سے تعریف کی اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ شان صرف امت مصطفیٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس کو کہہ دیں گے یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہو یا نہ ہو، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے، اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ فرمایا جسے تم نے کہا برا آدمی ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ 3 مرتبہ فرمایا والمؤمنون شہداء اللہ فی الارض، 4تھی مرتبہ فرمایا ایمان والے زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ گویا جس کے بارے میں گواہی دے دیں گے یہ خدائی گواہ ہیں، ان کی گواہی کو کوئی رد نہیں کرتا۔ جس کے بارے میں کہیں گے یہ اچھا ہے، رب تعالیٰ اسے اچھا بنا دیا کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک جنازہ گزرا، آقا نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے، کانا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی اطاعت میں کام کرتا تھا، وَيَسْعَى فِيهَا، اطاعت الہی میں کوشش کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت واجبت واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی کا جنازہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا اور گناہ میں کوشش کرتا تھا۔ فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 2 مرتبہ واجب کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر سن لیجئے، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم، یہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوا کرتے ہیں جو اولاد آدم کی زبان پہ بولتے ہیں۔ میری امت وہ ہے یہ خود نہیں بولتی، فرشتے ان کی زبان پہ بولتے ہیں، جس کے بارے میں کہہ دیں گے یہ جنتی ہے، رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی نہیں کہتے رہے یا لیتنی کنت من امت محمد، کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا۔ انبیاء کرام دعائیں ایسے ہی نہیں مانگتے رہے۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان فوت ہو گیا اس کے پڑوسیوں میں سے 4 آدمی گواہی دے دیں خیر کی، یہ اچھا آدمی تھا، پڑوسی کہہ دیں 1 2 3 4 پڑوسی کہہ دیں یہ اچھا آدمی تھا۔ اللہ فرماتا ہے جو تم نے جانا میں نے قبول کر لیا، جو تم نے نہیں جانا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ مجھے تو سب کچھ علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، لیکن جو تم نے جانا تمہیں معلوم، تم نے کہا اچھا ہے اچھا ہے اچھا، 4 آدمیوں نے کہہ دیا، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری گواہی قبول کر لی، جو مجھے معلوم تھا یہ کیسا تھا میں نے معاف کر
دیا ہے، میں نے مغفرت فرما دی ہے. یہ امت مصطفیٰ پر کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم ہے. ایمان والے ایسا عمل کر لے کہ تیرے 4 قریبی تو کہہ دیں گے اچھا آدمی تھا، انشاءاللہ ان کے کہنے سے ہی رب تعالیٰ تجھے جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما مسلم شہد لہ 4 نفر بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس بھی مسلمان کے لیے 4 آدمی کہہ دے. وہاں تھا پڑوسی، اب پڑوسیوں کی بھی قید نہیں، کوئی 4 کہہ دے یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اسے جنت میں عطا کر دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جس کے بارے میں 4 نہ کہیں 3 کہہ دیں، فرمایا میری امت میں جس میں 3 بھی کہہ دیں گے رب اسے بھی جنت عطا کر دے گا. 3 آدمی کہہ دیں گے جنتی ہے، اسے جنت مل جائے گی. ایک اور صحابی بولے یا رسول اللہ جس کے بارے میں صرف 2 کہہ دیں یہ جنتی ہے، فرمایا ہاں جس کے بارے میں 2 بھی کہہ دیں گے یہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. کہتے ایک کے بارے میں ہم نے پوچھا نہیں، ایک کے بارے میں پوچھتے تو شاید یہی جواب ملتا، لیکن جس کے بارے میں 2 آدمی کہہ دیں یہ جنتی ہے، یہ نیک آدمی ہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو آئیے ایسے عمل کر لیں، ایسا کوئی کام کر لیں، 2 آدمی تو کہہ دیں، 2 ساتھی تو کہہ دیں یہ اچھا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا. جب 2 کہہ دیں گے اچھا آدمی تھا، رب تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت مہربانی کر دیتا ہے، رب تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ رضی لہذه الامت اليسر وکرہ لہ العسر، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا ہے. کس کو پسند کیا ہے؟ آسانی کو، اور تنگی کو ناپسند کیا ہے. آپ کے پاس 2 رستے ہوں، ان میں سے آسان رستہ اختیار کیجئے. 2 چیزیں ہوں، آسان چیز اختیار کیجئے. آسان چیز اختیار کرنے والے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو اس امت میں آسانی پیدا کرتا ہے رب اس کے لیے بھی جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. جب اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے، خصوصاً یہ علماء کے لیے، یہ محراب و منبر کے ورثاء کے لیے، یہ سرکار کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو وہ مسئلے بتاؤ جو آسانی والے ہوں، سختی والے مسئلے نہ بتانا. اگر اللہ نے پکڑ کے سختی شروع کر دی کون جواب دے گا؟ آسانی کرو گے رب کہے گا جی آسانیاں پیدا کرتا رہا، چلو اسے بھی آسانی سے جنت میں داخل کر دو. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو وسوسہ آتا ہے دل کے اندر، اور ایسا وسوسہ آتا ہے کہ بیان کر ہی نہیں سکتا. کبھی اللہ کے بارے میں آ جائے گا، کبھی ایک آدمی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں کوئی وسوسہ آ جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہمارے دلوں میں کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں، ایسا وسوسہ آتا ہے کہ اس کو بیان کرنا ہم یہ پسند کریں گے کہ جل کر کوئلہ ہو جائے لیکن اس کو زبان پر ادا نہ کریں. ایسا وسوسہ آتا ہے کہ ہم یہ پسند کریں گے کہ جل کر کوئلہ تو ہو جائیں لیکن کسی کو بیان نہ کریں. فرمایا ایسا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہوتا ہے. فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو خالص ایمان ہے. شیطان ڈاکہ وہی ڈالے گا جہاں انعام ہوگا، جہاں دولت ہوگی، جہاں خزانہ ہوگا. چور اسی گھر کو لوٹے گا جو پہلے ہی اجڑا ہوا، اس کو کون لوٹتا ہے؟ لوٹا تو اسے ہی جاتا ہے جس میں ایمان کی بہاریں ہوا کرتی ہیں. وسوسہ بھی وہیں آتا ہے، شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں بہاریں ہوتی ہیں، ایمان کی بہاریں ہوتی ہیں. تو آئیے اگر کوئی وسوسہ آ جائے پریشان نہیں ہوتے، رب کا شکر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ نے میری خاطر میری اس امت سے تجاوز کر دیا، معاف کر دیا، ما وسوست بہی صدورہا، ان کے سینے جو وسوسے آتی ہیں اس کو معاف کر دیا ہے. جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے پھر وہ پھنس جائے گا. کوئی وسوسہ آتا ہے بس اس کو جھٹک دیجئے، وسوسہ آتا ہے جھٹک دیجئے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے. اب تو دور جدید ہو گیا نا. پہلے دور میں یا بھی کہیں آپ ذرا دور گاؤں میں چلے جائیں آپ کو مانگنے والے فقیر نظر آتے ہیں.
وہ گھروں پہ جاتے ہیں، دروازوں پہ دست دیتے ہیں، آٹا مل جاتا ہے، کوئی روٹی مل جاتی ہے، کوئی پیسے مل جاتے ہیں، وہ فقیر مانگتے ہیں، لمبے سے انہوں نے کرتے سے پہنے ہوتے ہیں، ان کا ایک مخصوص ڈیزائن ہوتا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کتا اپنی آواز نکالتا ہے، اور فقیر کے پاس ایک لمبی سی چھڑی ہوتی ہے، اب اس کو پیچھے سے گھماتا ہے، ایک ہاتھ سے گھماتا ہے کتا نزدیک نہ آئے، لیکن وہ رہتا دروازے پر ہے، ایک دروازے سے دوسرے سے تیسرے پہ جاتا ہے، پیچھے دیکھتا نہیں، پیچھے صرف وہ گھماتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ پیچھے پڑ جائے، کتے کے پیچھے پڑ جائے، کتا اس کو نہیں چھوڑے گا، وہ کتے کو نہیں چھوڑے گا، پھر سارا دن وہی رہے گا، اسے خیرات کہاں سے ملے گی؟ ایمان والے اگر ایمان ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، اس کو استغفار کی لاٹھی سے پیچھے ہانکتے رہتے ہیں، رب اور رب کے رسول کا در نہیں چھوڑتے، انشاءاللہ تجھے خیرات ملتی جائے گی۔ اس در خدا کو نہ چھوڑنا، جو در خدا کو نہیں چھوڑتا انشاءاللہ اس کی جھولی سدا بھری رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے اندر ہے یا چھپا دو، اللہ تم سے حساب لے گا، اندر باہر ہر چیز کا اللہ حساب لے گا، تم ظاہر کرو تب بھی اللہ حساب لے گا، یہ اندر دل میں ہے وسوسہ ہے تب بھی حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، زیادہ ہی پریشان ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، ایسے تھوڑے سے کھڑے ہیں، تھوڑے سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، پہلے تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ اعمال کا ارشاد فرمایا جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، یہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزہ ادا کرتے ہیں، جہاد جیسے بھی ہوتا ہے، صدقہ جیسے بھی، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسی آیت نازل ہوگی، یا رسول اللہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں۔ فرمایا وہ کون سی؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمینا و عصینا، اہل کتاب کی طرح ہم نے سنا نافرمانی کی؟ نہیں یا رسول ایسے تو نہیں، بلکہ فرمایا کہو سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم نے سن لیا جو تو نے فرمایا، سن لیا، اپنی حیثیت کے مطابق اطاعت بھی کریں گے، ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں سر جھکا دیں گے، نافرمانی نہیں، تیرے کلام کو سننا فرض ہے، تیری اطاعت کرنا بھی فرض ہے، اے اللہ ہم جتنے ہو سکے اطاعت کریں گے، لیکن غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں معاف کرتے رہنا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، اتنا کہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً آیت نازل کر دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لائے رسول کریم جو اللہ نے نازل کیا ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا ہے، ہم نے اطاعت کر لی ہے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ تیری مغفرت کے سوالی ہے اور ہم سب کو تیری بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ جب اتنا صحابہ کرام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہی ادا کی آیت نازل ہوتی ہے ان کے اس حال کے مطابق، تو اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو تکلیف دیتا ہی نہیں مگر اس کی حیثیت کے مطابق، یہ تمہاری حیثیت میں
میں ہی نہیں ہے. وسوسہ روکنا ہماری حیثیت میں نہیں, ہمارے قابو میں نہیں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس نے جو نیکی کی اس کا اجر اسے ملتا ہے, جو گناہ کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, ایمان والا دعا مانگتا ہے, اللہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا جو ہم بھول جائیں, او اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے. اے اللہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ لاد دینا جو تو نے ہم سے پہلوں پہ بوجھ لاد دیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اے اللہ جو جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم پہ نہ لاد دینا. واعف عنا, ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا, ہماری مغفرت کر دے. وارحمنا, ہم پہ رحم کر دے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے, تو ہمارا مولا ہے, ہمیں کافر قوم پہ فتح و نصرت عطا فرما دے. یہ جب دعا مانگی جا رہی ہے جیسے ایمان والا کہتے ہیں واعف عنا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ ہم سے اس چیز کا مواخذہ نہ کرنا جو ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں. اللہ فرماتا ہے نام, ہاں میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. رب کہتا ہے میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. پھر کہتے ہیں یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ لاد دینا جو تو نے پہلوں پہ بوجھ لادا. رب کہتا ہے ٹھیک ہے میرا وعدہ میں وہ بوجھ بھی تم پہ نہیں لاتا. پھر کہتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ لانا جس کی طاقت نہیں ہے. فرمایا جاؤ یہ بھی میرا وعدہ ہے, تم میں وہ چیز دوں گا ہی نہیں جس کی تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. فاعف عنا, ہمیں معاف کر دے. رب کہتا معاف کر دیا. واغفر لنا, مغفرت کر دے. رب کہتا جاؤ مغفرت کر دی ہے. وارحمنا, ہم پہ رحم کر دے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے تم پہ رحم کیا ہے, تمہیں کافروں پہ فتح نصرت عطا فرما دی. یہ امت مصطفیٰ ہے. انبیاء کرام ایسے ہی نہیں التجائیں کرتے رہے. سنیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں لی گئی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہو وہاں میرا نام سن کے کانپتا رہے گا. سرکار کا جو دشمن ہے 1 مہینے کی مسافت پر ہو, نبی کا نام سن کے کانپتا رہے گا. حضرت عمر کا زمانہ آیا, عمر وہ تھے جو مصلی رسول پہ بیٹھے تھے کہ کیسر و کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھ کر عمر کا نام سن کے تھر تھر کانپ جاتے تھے. یہ ہیبت حق ہے, یہ اللہ کی عطا فرمودہ ایک رعب ہے. یہ فقط ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کو اور آپ کی عطا و کرم سے آپ کے غلاموں کو ملا ہے. پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا ہے. پہلی امتوں کو جب بھی نماز کا وقت آئے ایسے نماز کی اجازت نہیں تھی. کسی مسجد میں نماز پڑھیں گے, عبادت خانہ پہلے بناؤ پھر نماز پڑھو گے. آپ جب تک کوئی مسجد نہیں بنا لیتے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے پہلی امتوں میں. لیکن اس امت پر مہربانی, سفر میں جا رہے کہیں بھی جا رہے, جہاں کوئی جگہ نظر نہیں, چاہے سڑک ہی صحیح اللہ اکبر کہہ دے, رب تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا. یہ اس امت پر ہے. پھر اس امت کی مٹی کو, اس زمین کی مٹی کو پاک و صاف کر دیا ہے. کیوں کہ جب بھی تمہارے پاس پانی نہیں ہے تیمم کر لیجیے, اللہ تعالیٰ تمہارا وضو فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے زمین پاک نہ تھی. سرکار کے کیا قدم لگے کہ قدموں کے صدقے اللہ نے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا. ساری زمین پاک کر دی ہے, پاک و صاف ہو گئی ہے. فرمایا زمین میرے لیے مسجد بن گئی ہے, زمین میرے لیے پاک و صاف ہے. میرا امتی جہاں بھی چاہے نماز پڑھے, کوئی حرج نہیں, پڑھ لے. جہاں بھی چاہے تیمم کرے, اللہ رب العزت اس کے تیمم کو قبول فرما لیتا ہے. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ, غنیمتیں, مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. مجھ سے پہلے کسی قوم کے لیے حلال نہیں کیا. وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ, مجھے شفاعت دے دی گئی ہے. پہلے امتی, پہلے نبی دعا مانگتے رہے, یا اللہ, اللہ نے فرمایا مانگ لو دعا, جو مانگو تمہیں دیا جائے گا. نبی, ہر نبی سے کہا گیا مانگو, کیا دعا مانگتے ہو, تمہاری ایک دعا قبول ہے, مانگ لو.
کسی نے دعا مانگی یا اللہ یہ قوم نافرمانوں کی غرق کر دے، رب نے غرق کر دی. کسی نے کوئی دعا مانگی، کسی نے کوئی دعا مانگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب سب سے وعدہ تھا ایک دعا مانگو ضرور قبول ہوگی، تمہارے ساتھ بھی وعدہ ہے دعا مانگو قبول ہوگی. یا اللہ تیری طرف سے پکا وعدہ میں نے قبول کر لیا، میں دعا آج نہیں مانگوں گا، میں دعا قیامت کے دن مانگوں گا. یہ میرا وعدہ ہے، میں یہاں نہیں مانگوں گا، میں قیامت کو اپنے امتیوں کو دیکھوں گا کس حال میں ہے، کس پریشانی میں ہے. یہ محمد مصطفیٰ قیامت کو دعا مانگ کے سب کو جنت میں لے جائیں گے. اور پھر فرمایا پہلے ہر نبی کو کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدان رسول ہیں وہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں باقی لوگوں پر 3 چیزوں کی بنا پر فضیلت دے دی گئی ہے. امت مصطفیٰ بڑی فضیلت والی ہے، امت مصطفیٰ بڑی شان والی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جوئلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، نماز میں ہماری صفیں ایسی ہوتی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں ہیں. نماز میں ہماری صفیں ایسے ہیں ایک کے پیچھے دوسری، دوسرے کے پیچھے تیسری. یہ اللہ نے اس امت پر کرم کیا ہے. 70 امتیں 69 پہلے گزر چکی ہیں، اس کو یہ شرم ملا ہے کہ اس کی نماز ایسے ہے جیسے فرشتوں کی نماز ہوا کرتی ہے. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کر دیا گیا. فرمایا وَأُوتِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سورۃ البقرہ، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض یا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک یہ سورہ بقرہ کی آیتیں مجھے دی گئی ہے، پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے. یہ کون ہے؟ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے. ایمان والے جو ان کی تلاوت کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ سے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اللہ اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے. آؤ جلوہ خداوندی لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہو، رب تعالیٰ مہربانی فرما دے گا. اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے، کسی امت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نبی کو اٹھا لیتا ہے، اس نبی کو اس امت سے اٹھا کے لے جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، چلے جانا بھی بہتر ہے. یا رسول اللہ زندہ رہنا تو بہتر سمجھ آتا ہے، چلے جانا بہتر سمجھ نہیں آیا. فرمایا جب تو میں زندہ ہوں تم آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، میرے پیچھے سلام لیتے ہو اور دیگر معاملات طے کرتے ہو، جب چلا جاؤں گا تمہارے سارے اعمال میرے سامنے پیش ہو جائیں گے. جو نیک ہوگا خوش ہو کر اللہ کا شکر کروں گا، اور جو بد ہوگا وہیں بیٹھے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دوں گا، استغفار کر دوں گا. ایمان والے اپنی قسمت پہ ناز کر، گناہ تو جہاں کرتا ہے استغفار کے لیے گنبد خضرا میں ہو رہی ہے. آج اس نسبت کو سلامت رکھ لے، اس تعلق کو سلامت رکھ لے. جو نسبت مصطفیٰ کو سلامت رکھتا ہے اللہ رب العزت اس پہ مہربانی فرمایا کرتا ہے. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی قوم پہ رحمت کا تو اس کے نبی کو پہلے اٹھا لیتا ہے. ہمارے نبی کو پہلے اٹھا لیا، ہم آج ہیں اس دنیا سے پہلے اٹھا لیا تاکہ وہ ہمارے لیے سلف بن جائیں، فرت بن جائیں. فرت اسے کہتے ہیں جو پہلے جا کے قافلے سے پہلے جاتا ہے. آج کل حاجی ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے ذرا، ایک حاجیوں کا لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر ذرا پہلے چلا جاتا ہے، وہاں مکان کا انتظام کرتا ہے، رہائش کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، حرم شریف کے نزدیک رہائش کا انتظام کرتا ہے، جیسے بھی اس کی نیت ہو. اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے اپنے نبی کو اٹھا لیا. امت آ رہی، آپ پہلے ان کا انتظام تو کر لے، جنت کا انتظام کر لے، حوض کوثر کا انتظام کر لے، اپنی نگاہوں کے سامنے انتظام کر لے. ایمان والے اپنی قسمت پہ ناز کر، تو ابھی گیا ہی نہیں، تیرے نبی تیرے لیے انتظام فرما رہے ہیں. اور ایک اور میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، علماء بیٹھے ہیں ذرا ڈرتا ہوں، حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی ھذہ امت مرحومہ، میری یہ امت امت مرحومہ ہے، میری یہ امت امت مرحومہ ہے. آج ہم اپنے بزرگوں کو جو فوت ہو گئے بزرگ مثال یہ مرحوم،
وہ اسی حدیث پاک سے ہے، میری امت امت مرحومہ ہے، اس پہ رحم شدہ ہے، یہ رحم والی امت ہے، میری امت امت مرحومہ ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، عذابھا فی الدنیا، اسے دنیا میں ہی میں پاک کر دوں گا، کبھی فتنوں میں، کبھی زلزلوں میں، کبھی قتل میں، کبھی مصیبتوں میں۔ ایمان والے، تجھے ذرا سا بخار آتا ہے، رب تجھے گناہ سے پاک کر دیتا ہے، تجھے کوئی تکلیف آتی ہے، رب گناہ پاک کر دیتا ہے، یہ وعدہ الہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، میری امت پر قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہے۔ امتی اپنی قسمت میں ناز کر لے، آجا اللہ رب العزت سے خیر کی دعا مانگ لے، دعا کر لے نبی کی غلامی کا پٹا سلامت رکھے، اللہ اس غلامی کلمہ طیبہ کی غلامی کے پٹے کو سلامت رکھے، یہ سلامت رہ گیا انشاءاللہ قیامت کو ہمارے لیے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ما من امت الا وبعضها فی النار وبعضها فی الجنہ، پہلی جتنی بھی امتیں ہیں اس کا کچھ حصہ جنت میں، کچھ حصہ جہنم میں۔ فرمایا جتنی بھی پہلی امتیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، یحییٰ کی امت، ابراہیم کی امت، نوح کی امت، جتنی بھی امتیں ہیں 69 امتیں ہیں، فرمایا ان کا کچھ حصہ جنت میں، کچھ حصہ جہنم میں، الا امتی، سوائے میری امت میں، فإنها كلها في النار، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی۔ امتی فرمایا امتی کلھا فی النار، میری ساری کے امتی کلھا فی الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں ہے۔ ایمان والے اپنی قسمت میں ناز کر، کس نبی کا امتی ہے کہ ساری امت کو اللہ رب العزت جنت میں پہنچا دے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سبھی جنت میں جائیں گے، میں جنت کی بات کر رہا ہوں، یہ قبر کے مسئلے کی میں نے بات نہیں کی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جنت قیامت کو سب جنت میں جائیں گے، اور یہاں ہے کہ بھائی کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کے پیسے دینے، وہ پیسے کیسے دیے جائیں گے، کوئی کوتاہیاں کیسے ہو جائیں گے، مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے پیسے دو۔ وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جب وہ ہرات سے وہاں چلے، سمرقند پہنچے، اور سمر خانجہ عبید اللہ حرار کے وہ کر و فر ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کے کہا کہ نمردستان کے دنیا دوست دارد، یہ دنیا سے محبت کرنے والا طریقت میں نمرد ہے، یہ کس کے پاس آ گیا؟ آپ نے جلال بڑی نظروں سے دیکھا، کچھ نہیں کہا، واپس چلے گئے۔ سردیوں کا موسم تھا، پیدل آ کر افسوس، یہ کس دنیا دار جو ظاہری بڑے کر و بادشاہوں سے کم نہیں ہے، ظاہری کر و فر کے ساتھ ہے، یہ کیا فقیر ہوا؟ انہوں نے فقیر سمجھا تھا وہ ہوتا جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، پیوند لگے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے، وہ الگ قسم کا پھول تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ظاہر بھی بڑی سجدج ہے، دل کو ٹیس لگی، واپس چلے گئے۔ رات آئی، ایک مسجد میں تھے، سردی لگی، صف میں لپیٹ گئے، اپنے آپ کو صف میں لپیٹا، سو گئے، دیکھا قیامت قائم ہے، قیامت قائم ہے، محلے والے آ گئے، کہے مولوی صاحب آپ نے مجھ سے دودھ لیا تھا، پیسے دیں۔ وہ پیسے کہاں، قیامت کو پیسے کہاں، وہ تو دنیا میں کہ جناب آپ نے عید کے موقع پر کپڑے خریدے تھے، میں دکاندار ہوں، پیسے، جناب آپ نے سبزی خریدی تھی، پیسے، آپ نے ادھار لیے تھے، پیسے سارے اکٹھے تھے، پیسے پیسے دو۔ آپ پریشان ہے، میں کہاں دوں قیامت کو پیسے؟ دیکھا یہی خواجہ عبید اللہ حرار اسی کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ میدان قیامت میں جا رہے ہیں۔ انہوں دیکھا او فرشتوں اس درویش کو کیوں پکڑا ہے جی اسے پیسے دینے ہیں؟ فرمایا میرے پیسے کس لیے ہیں، دے دو ان میں سے، اسے دے دو، میرے پیسے کس لیے، دے دو۔ آنکھ کھل گئی، کہا او جامی تو نے غلطی کھائی ہے، یہ تو گدڑی میں چھپا ہوا وہ لال ہے جس کی مہک قیامت تک جا رہی ہے، جاؤ قدموں میں جا کے قربان ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کے نکلنے ہی لگے تھے، آگے خواجہ کی سواری آ رہی ہے، خواجہ کی سواری کو دیکھ کے خواجہ کہنے لگا مولوی صاحب کل والا مصرع سناؤ، حضور غلطی ہو گئی، حضور غلطی ہوگی، نہیں سناؤ ایک مرتبہ، حضور غلطی ہو گئی، نمردستان کے دنیا دوست دارد، وہ نمرد ہے طریقت میں جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، فرمایا پورا کر دو، اگر دارد برائے دوست دارد اگر رکھتا بھی ہے تو تیرے لیے ہی تو رکھتا ہے، اور دوست کے لیے ہی تو ہے، اتنا کہنا تھا، قدموں میں گر گئے، پھر کیا دیا، وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، پیسے کا انتظام تو اللہ کرے گا، وہ سارے ہو جائیں گے سلسلے، اب جان کا انتظام کیسے ہوگا؟
اتنے جہنم میں، اس کے لیے جہنم واجب، اس کے لیے جہنم واجب، اس کے لیے جہنم واجب. جانا تو سب نے جنت میں ہے، یہ جہنم کا تذکرہ پھر کیسے آ گیا؟ سنیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یجیء یوم القیامت الناس من المسلمین، قیامت کے دن مسلمانوں کے کچھ لوگ لائے جائیں گے بذنوب امثال الجبال، اتنے گناہ ہوں گے جتنے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، پہاڑوں کے گناہ آئیں گے. فیغفرها اللہ لہم، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے گا اور ان سب کو یہود و نصارہ کے کندھوں پہ ڈال کے انہیں جہنم میں ڈال دے گا. پیسے کا آپ سے کسی نے گھڑی لی ہے، آپ سے وہ گھڑی گم ہو گئی ہے، تو آپ بازار سے اسی طرح کی گھڑی خرید کے کہتے ہیں یہ لو بھائی گھڑی، میری جان چھوڑو میں گھڑی گم گئی ہے، اسی طرح کی ہے گھڑی. انسان کہتا ہے ٹھیک ہے جو اسی طرح کی ہے قبول کرے، معاملہ ختم ہو گیا. وہ چیز چاہے نہ صحیح اس کی جنس سے ہو گئی. اسی طرح جس کی جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب سنیے حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک جو صحیح مسلم میں ہے، ان ھذہ الامۃ امۃ مرحومہ، یہ امت مرحومہ ہے، عذابھا بایدیھا، اس کے عذاب اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے. اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، دفع الی کل رجل من المسلمین رجل من المشرکین، ہر مسلمان کو ایک مشرک دے دیا جائے گا. ہر مسلمان کو، یا غور سے سننے والا، ہر مسلمان کو ایک مشرک دیا جائے گا. فرشتے آئیں گے نا، کہیں گے او تیرے اعمال ٹھیک نہیں، چل جہنم میں. کہے گا یہ لو میری طرف سے. سمجھ آ رہی نہیں؟ مشرک کو پکڑ کے کہے گا یہ لو میری طرف سے، جیسے گھڑی کے بدلے گھڑی، اور یہ گھڑی تو نہیں ہے اسی طرح کی گھڑی لے لو، اور میں تو نہیں میری طرح اسی طرح کا یہ بندہ مشرک ہے اسے لے لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایمان والے کے بدلے اللہ رب ایک مشرک کو بطور فدیہ دے دے گا. جاؤ جہنم کو مشرکوں سے بھر دو، نبی کے غلام کو کوئی جہنم کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. جہنم چیخ کے کہے گا جز یا مومنو ان نورک لا اطفأ لہبی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرا نور تو میرے شعلے ٹھنڈے کر رہا ہے اور تو مجھے ہی ٹھنڈا کر رہا ہے، میں تجھے کیا تپاؤں گا. ایمان والے دعا مانگ، نبی کی غلامی کا پٹا سلامت رہے، کلمہ طیبہ کی نسبت سلامت رہے. انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، رب تعالی رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمتوں میں ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ امت مصطفیٰ ہے، اس کی قدر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیجئے. دیکھیں ایک آدمی یہاں سے امریکہ کینیڈا چلا گیا، کہیں چلا گیا ہے، آپ سے اس کی کوئی ملاقات نہیں، پہلے شناسائی تھی ملاقات نہیں، لیکن اگر روزانہ اس کا فون آ جائے، آپ اس کو فون کر دیں، تو پھر تو میرا خیال پہلے سے بھی زیادہ نقش نہیں جم جاتا دماغ میں، پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. یا روزانہ فون ہوتا ہے، روزانہ انسان انتظار رہتا ہے فلاں وقت فون آ رہا ہے، فلاں وقت فون آ رہا ہے، مجھے فلاں چاہنے والا مجھ سے سلام کرے گا، اس وقت کا خیال رہتا ہے. ایمان والے یہ تو یہ ہے، مدینہ طیبہ تو یہ ہے، سرکار سے رابطہ کر لینا، روزانہ سلام عرض کر لینا، وہاں فون کی گھنٹی کھڑک جاتی ہے، یا رسول آپ کا فلاں امتی آپ کو سلام کر رہا ہے. ایمان والے وہ فرشتے بھی آ کے کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ فلاں امتی سلام کر رہا ہے. ایمان والے روزانہ سلام بھیج، جب قبر میں تو جائے گا سلام نہیں آئے گا، نبی کہے گا کیوں سلام نہیں آیا، فرشتوں میں ہی سے سلام بھیج دیتا. اللہ رب العزت مہربانی فرمائے، رب تعالی ہم سب کا دین و ایمان سلامت فرمائے، نبی کریم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.